سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم درود شریف پڑھ رہے گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا درود سن رہے گے۔ اس عقیدے کے ساتھ محبت سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوزخ میں جائے کیوں وہ جس کا حسین ہے، دوزخ میں جائے کیوں وہ جس کا حسین ہے، گھبراؤ نہ اے دوستو ہمارا حسین ہے، گھبراؤ نہ اے دوستو اپنا حسین ہے، اور میزان عقل پر اسے ہرگز نہ تولیے، میزان عقل پر اسے ہرگز نہ تولیے، سستی ہے کائنات اور مہنگا حسین ہے، سستی ہے کائنات اور مہنگا حسین ہے، اور دنیا سے مٹ گئے دشمن حسین کے، دنیا سے مٹ گئے دشمن حسین کے، تھا کل بھی اور آج بھی زندہ حسین ہے، تھا کل بھی اور آج بھی زندہ حسین ہے۔ اور اے فرات اپنی نہریں رکھ لے سنبھال کر، اے فرات اپنی نہریں رکھ لے سنبھال کر، خود اپنی ذات میں ایک دریا حسین ہے، خود اپنی ذات میں ایک دریا حسین ہے۔ اور للکار کر شمر کو حور نے یہ دی صدا، للکار کر شمر کو حور نے یہ دی صدا، کوئی نہ اب یہ سمجھے کہ اکیلا حسین ہے، کوئی نہ اب یہ سمجھے کہ اکیلا حسین ہے۔ اور شاکر تیرا کلام یہ مقبول کیوں نہ ہو، شاکر تیرا یہ کلام مقبول کیوں نہ ہو، مطلع تیرا حسین ہے، مقطع تیرا حسین ہے، مطلع تیرا حسین ہے، مقطع تیرا حسین ہے۔ محبت سے درود شریف پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا، خلافت کے تخت پر بیٹھا، تو اس نے چاروں طرف خطوط اور حکم نامے روانہ کر دیے، اور خط میں لکھا کہ ہر ایک سے بیعت لے لی جائے کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ جب اس نے خطوط اور حکم نامے روانہ کیے تو اس کا ایک خط مدینہ منورہ میں بھی آیا، اور اس وقت مدینہ منورہ کے اندر ولید بن عقبہ یہ گورنر تھے۔ اب اس کے پاس یزید کا خط آیا، انہوں نے یزید کا خط پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہر خاص و عام سے بیعت لے لی جائے کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے، اور خصوصاً حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر، ان تین لوگوں سے خاص کر بیعت لے لی جائے۔ اب جب یہ خط
ولید بن عقبہ نے پڑھا، بڑا گھبرایا، کیونکہ ابھی تک مدینہ منورہ کے لوگوں کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کا علم نہیں ہوا تھا، لیکن جب یہ خط آیا اور جب یہ مشہور ہوا کہ اب یزید بیعت دینے کے لیے کہہ رہا ہے، تب لوگوں کو علم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب ولید بن عقبہ کے پاس جب یہ خط آیا، پڑھنے کے بعد بڑا گھبرایا کہ امام حسین سے بیعت لینا یزید کی، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر سے بیعت لینا کہ یزید کے ہاں پر بیعت کر لے، تو یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امام حسین بیعت کرے یزید کے ہاتھ پر، اس لیے کہ مرد حق باطل سے کبھی خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اسے پتا تھا کہ امام حسین تو بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ یزید تو فاسق ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے، یہ کیسے بیعت کریں گے؟ تو اس کو بڑا مشکل یہ معاملہ لگا کہ یہ امام حسین سے بیعت لینا، وہ بھی یزید کے نام کی، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ تو اس نے مشورہ کرنے کے لیے بلایا مروان بن حکم کو کہ وہ مشورہ دے کہ اب یہ یزید کا خطا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ کرنے کے لیے کس کو بلایا؟ مروان بن حکم۔ بولو کیا نام؟ مروان بن حکم۔ دیکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، بولواتا اس لیے ہوتا کہ آپ کی جو توجہ میری طرف سے کبھی کبھار ہٹ جائے تو آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے، اس لیے نہ کہ امتحان لینے کے لیے، نہ کہ آپ کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اگر امتحان لینا ہو اور ذلیل ہی کرنا ہو تو اتنے ساروں کا امتحان ایک ساتھ میں کیسا ہوگا؟ ایک کوئی کھڑا کر کے نہ پوچھ لو کہ تو بتا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ نہ امتحان ہے، نہ آپ کو ذلیل کرنا ہے، بلکہ کبھی کبھار آپ کی توجہ جیسے باہر شور شرابہ ہو اور توجہ بھٹک جائے، تو اگر میں کچھ باتیں آپ سے کہلوا لوں آپ کی زبان سے تو توجہ میری طرف ہو جائے، یہ مقصد ہوتا ہے آپ سے بولوانے کا اور آپ سے پوچھنے کا، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ جس کا جیسا ذہن ہوتا ہے، جس کا جیسا خباثت والا گندہ ذہن ہوتا ہے، وہ اپنے ذہن سے ایسا سوچتا ہے، اور جس کا جیسا ذہن وہ خود سوچیں اور اپنی آخرت کی مطلب تیاری کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن اب غیر آگے بات سنیں، مروان بن حکم اس کو مشورہ دینے کے لیے بلایا گیا کہ وہ مشورہ دے کیا کرنا چاہیے۔ اور مروان بن حکم دیکھیں، یاد رکھیے، جب بھی کوئی کام کرے نا تو مشورہ لینا سنت ہے۔ کوئی بھی کام کرے مشورہ کرنا کیا ہے؟ بولو کیا ہے مشورہ کرنا؟ سنت حضور کی کہ مشورہ کیا کریں، مشورہ کرنے سے کام فتح ہوتا ہے، اور کیا کرنا چاہیے، کیا نقصان ہے، کیا فائدے، یہ سب سامنے ظاہر ہوتے ہیں مشورہ کرنے سے۔ لیکن مشورہ اس سے کریں جو مشورہ کا اہل ہو، جو مشورہ دینا چاہتا ہو، جس سے مشورے کا علم ہو، اس سے مشورہ کریں۔ اور اگر اس سے مشورہ کیا جو مشورہ دینا ہی نہیں جانتا، جو بات بیان کرنا ہی نہیں جانتا، جو تدبیر بتانا ہی نہیں جانتا، تو ایسے مشورہ کرنا ہلاکت اور کیا ہے؟ بربادی ہے۔ مشورہ ایسے شخص سے کریں جو رائے اچھی دیتا ہو، باتیں اچھی کرتا ہو، علم کی بات کریں، حدیث شریف پڑھ کے مشورہ دیں، قرآن کی آیت پڑھ کے مشورہ دیں، بزرگوں کے اقوال سنا کے مشورہ دیں۔ ایسے لوگوں سے مشورہ کرو۔ اگر مشورہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا جو اہل ہی نہیں ہے مشورہ دینے کے، تو پھر ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ ہو سکتا؟ کوئی بھی بڑا کام کرے مشورہ اچھے لوگوں سے کرے، جو صلاحیت والے گئے، جو علم والے، ایسے لوگوں سے مشورہ کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کام کرے نا یا کوئی بھی کام کرے تو بزرگوں سے ضرور مشورہ کر لیا کرو۔ کیا ہے؟ بزرگوں سے ضرور مشورہ کر لیا کرو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ کا مشورہ کیا ہے۔ مشورہ کرنے میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ آج لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جو کام کروں میں اکیلا کروں، کسی کو پوچھ کے نہ کروں، پوچھ لیا تو میری عزت کم ہو جائے گی، میرا مقام رتبہ کم ہو جائے گا۔ مشورہ کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے، مشورہ کرنے سے حضور کی سنت پر عمل ہو جایا کرتا ہے۔ تو مشورہ ہر کام میں کریں، جو کام مشورے کے ساتھ ہوتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، اور جو کام اکیلے کر لیا جاتا ہے وہ کام میں کبھی برکت ہوتی نہیں ہوتی۔ مشورہ کریں بزرگوں کے ساتھ، لیکن جو اہل ہو مشورہ دینے کا اس کے ساتھ کریں مشورہ۔ تو اب دیکھیں ولید بن عقبہ نے جب یہ خط آئے یزید کا تو اس نے بھی سوچا کہ میں مشورہ کروں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ امام حسین تھوڑی بیعت کریں گے، عبداللہ بن زبیر ان سے بیعت لینا بڑا مشکل ہے، کیا کروں؟ تو اب مشورہ کرنے کے لیے کس کو بلایا؟ مروان بن
حکم کو. کس کو بلایا؟ مروان بن حکم. اب مروان بن حکم کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ مروان وہ بدبخت شخص ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کا باپ حکم اسے گود میں اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لایا تہنیک کے لیے. تہنیک کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس وقت تو کچھ چبا کر اس کے منہ میں رکھنا، اسے تہنیک کہتے ہیں، جسے آج اپنی زبان میں گھٹی دینا بھی کہتے ہیں. تو اب یہ تہنیک کے لیے مروان کو اس کا باپ حکم لے کر آئے کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے گھٹی دیں، آپ اسے جو ہے وہ تہنیک دیں. آقا علیہ السلام نے مروان کو دیکھتے ہی کہا هو الوضع ابن الوضع، یہ تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. کیا کہا؟ هو الوضع ابن الوضع. سوچا ابھی تو یہ چھوٹا ہے گود میں، اس وقت ہی میرے آقا نے فرمایا یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. اب سوچے جس کے بارے میں آقا نے یہ پہلے ہی سے فرما دیا ہو، بھلا اس سے مشورہ کرنا تو اسے بھلائی کی امید رکھے جا سکتی ہے. جب ایسے شخص کو مشورے کے لیے بلایا گیا ہو تو یہ مشورہ کیسا دے گا؟ اور وہ بھی امام حسین کے بارے میں، عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کیسا مشورہ دے گا؟ اللہ اکبر. اور اس کا باپ جو ہے نا حکم، اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں ہے جس بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا مروان و مروان فی صلبہ فمروان یفید من لعنت اللہ. کہا حکم جو مروان کا باپ تھا اس کے بارے میں حدیث میں آیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی جبکہ مروان صلب پدر میں تھا. یعنی جب مروان باپ کی پشت میں تھا اس وقت حضور نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا. یعنی مروان بھی لعنتی گئے اور مروان کا باپ حکم بھی کیا ہے؟ لعنتی گئے. اب دیکھو جس کے، اور یہاں تک آیا ہے کتابوں میں کہ جو مروان کا باپ حکم تھا اسے تو شہر بدر کر دیا گیا تھا. اللہ اکبر. تو باپ بھی ایسا ہے، بیٹا بھی ایسا ہے. تو بیٹا مروان، تو مروان کو مشورہ دینے کے لیے بلائے، مشورہ دے کہ یزید کا خط آیا ہے، کیا کرنا چاہیے. اب جب یہ مشورہ دینے کے لیے گیا تو اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ مشورہ دینے آیا تو اس نے کہا کہ جب یزید کا یہ خط آیا گیا اور یزید جب کہتا ہے کہ ان سے بیعت لے لو تو ابھی فوراً انہیں بلاؤ. اب یہ مشورہ کیا دیتا ہے؟ انہیں فوراً بلاؤ اور ان سے بیعت لے لو. اگر یہ بیعت کر رہے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو انہیں قتل کر دو. کیا مشورہ دیا؟ کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ مشورہ اچھے لوگوں سے کیا کرو، بروں سے مشورہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، یہی برائی ہوتا ہے. تو اب یہ جس کو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ جسے حضور نے فرمایا ہو وہ بھلا کیا مشورہ دے گا؟ تو کہا کہ ابھی بلاؤ، اگر وہ بیعت کر رہے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو انہیں معاذ اللہ قتل کر دو. اب ولید بن عقبہ نے بھیجا اپنے ایک سپاہی کو، کہا کہ جاؤ امام حسین کو بلا کر لے کر آؤ. امام حسین اپنے چند جوان دوستوں کے ساتھ تشریف لائے. اب امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ بار ہی رک جانا، میں اندر جاتا ہوں. اندر جانے کے بعد اگر میری آواز بلند ہو تو تم جلدی سے اندر آ جانا، اور میری آواز بلند نہ ہو تو اندر آنے کی ضرورت نہیں. تو اب امام حسین اندر تشریف لے گئے، ولید بن عقبہ سامنے گئے اور مروان بھی گئے. اب ولید بن عقبہ کہتا ہے یزید کا خط آیا گیا. پہلے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر دی. اس کے بعد کہا کہ اب یزید تخت پر بیٹھا گئے اور یزید نے بیعت لینے کے لیے کہا ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. امام حسین نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ امام حسین فرماتے گئے اے ولید بن عقبہ، میرے جیسا اور نبی کا نواسا ایسے فاسق کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکتا نہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین نے فرمایا اگر بیعت لینی ہے تو پہلے سارے لوگوں سے کہو کہ وہ بیعت لے، پھر مجھ سے بات کرنا. اکیلے میں بیعت لینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تنہا مجھے بلایا گیا اور پھر کہا جا رہا ہے مجھے کہ بیعت یزید کے ہاتھ پر کر لو. کہا کہ میں چھپ چھپا کے بیعت کرنے والا نہیں ہوں. امام حسین نے منع فرما دیا یزید کی بیعت سے کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، میں یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا.
تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے یہاں سے جانا ہے. تو آپ وہاں سے جب نکلنے لگے تو مروان کہنے لگا کہ اے ولید امام حسین کو روک لو، اگر یہ چلے گئے تو بعد میں ہم قابو نہیں پا سکیں گے، انہیں روک لو. امام حسین نے جب یہ سنا تو امام حسین کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اے مروان تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے مارے گا؟ امام حسین نے فرمایا تو جھوٹا ہے اور کمینہ ہے. امام حسین نے کیا فرمایا؟ تو جھوٹا ہے اور کمینہ ہے. یہ کہہ کے تشریف لے گئے. اب جب امام حسین تشریف لے گئے تو یہ مروان ولید بن عقبہ سے کہتا ہے کہ تم نے امام حسین کو قتل نہیں کیا، اب جو گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے ہاتھ میں آنے والے نہیں گئے، اب یزید کے ہاں پر بیعت کرنے والے نہیں گئے. یہ اچھا موقع تھا، اگر وہ بیعت نہیں کر دیتے تو انہیں قتل کر دیتے. تو ولید بن عقبہ نے کہا کہ نہنجار، اے ظالم، اے شیطان، تو مجھے ایسا مشورہ دیتا ہے کہ میں امام حسین کو قتل کروں، نواز رسول پر تلوار چلاؤں. اب ولید بن عقبہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا کی ساری مال و دولت میرے قدموں میں بھی ڈال دے، پھر بھی میں امام حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو کبھی رنگین کر سکتا نہیں کر سکتا. کہا کہ یہ کام کبھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. امام حسین تشریف لے گئے اور اس کے بعد پھر شام کا وقت آیا تو پھر ولید بن عقبہ نے ایک آدمی کو بھیجا، کہا امام حسین کو بلا کے لے کے آؤں. تو وہ آدمی کہا کہ چلیے ولید بن عقبہ آپ کو بلا رہا ہے. امام حسین نے فرمایا ابھی وقت نہیں ہے، صبح دیکھیں گے. ابھی نہیں. صبح دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ابھی نہیں. امام حسین نہیں گئے. اب دیکھیں امام حسین کو علم ہو گیا کہ میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیے گئے، اس لیے یزید اب میرا کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ دشمن ہو جائے گا، باغی ہو جائے گا اہل بیت کا. اب ہمیں تکلیفیں دینے کی وہ بہت ساری سازشیں کرے گا اور بہت کچھ کھیل رچے گا ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے. اس لیے اب امام حسین نے فیصلہ کیا صرف نبی کے دین کو بچانے کے خاطر، مدینہ میں خون ریزی نہ ہو، مدینہ میں فتنہ فساد اور جھگڑے نہ ہو، اور نبی کے دین کو بچانے کی خاطر امام حسین نے فیصلہ کیا اب مدینہ میں نہیں رہیں گے، اب اپنی آخری منزل کی طرف سفر کریں گے، اب مدینہ میں نہیں رہیں گے. اب دیکھیں آپ یہاں پر ایک بات غور طلب جو آپ کو نقطہ دیتا ہوں میں کہ امام حسین نے یزید کے ہاں پر بیعت کی. بولو آپ نہیں کی نا؟ کیوں نہیں کی؟ کیا وجہ تھی؟ کون سی پریشانی تھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کی؟ ہم یہ واقعہ اور یہ پڑھ کے چلے تو جاتے ہیں، لیکن یہاں سے ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ امام حسین کا یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا کیا ہمیں سبق دیتا ہے؟ امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت اس لیے نہیں کی، اس لیے کہ یزید زانی تھا، یزید شرابی تھا، نبی کی سنتوں کو بدلنے والا تھا، فاسق و فاجر تھا. امام حسین نے بیعت اس لیے نہیں کی، اس لیے کہ بیعت پیر اسے مانا چاہتا ہے، اپنا رہبر اسے مانا چاہتا ہے، اپنا رہنما اسے مانا چاہتا ہے جو نبی کی شریعت پر چلنے والا ہوتا ہے، جو نبی کی شریعت پر، نبی کے حکام پر چلنے والا ہو، نبی کی بات کو ماننے والا ہو، اس کے ہاتھ پر ہاتھ دیا جاتا ہے. اور یزید تو نبی کی سنتوں کو بدلنے والا، یزید فاسق و فاجر ہے، اس لیے امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. کیا سبق ملا امام حسین کے اس یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے سے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج کل ماحول یہ ہے ہر کسی کو اپنا رہبر بنا لیا جاتا ہے، ہر کسی کو اپنا پیر بنا لیا جاتا ہے، ہر کسی کے ہاتھ پر بک جاتے گئے. امام حسین کی زندگی کا درس ہے کہ شریعت کے معاملے میں اور ہر معاملے میں اپنا رہبر، اپنا رہنما اسے بناؤ جو نبی کی شریعت پر چلنے والا ہو. اپنا رہنما اسے نہ بناؤ جو نبی کی شریعت کے خلاف تمہیں حکم دیتا ہو، جو حضور کے فرمان کے خلاف تمہیں حکم دیتا ہو. اسی کے ساتھ دوستی کرو، اسی کو اپنا مانو جو تمہیں شریعت کی باتیں بتاتا ہو، تم سے شریعت کے خلاف کام نہ کرواتا ہو. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا درس ہے. اپنے بیعت نہیں کہ اس سے، اس لیے کہ فاسق و فاجر تھا. اگر امام حسین بیعت کر لیتے ہیں تو بڑی مال و دولت امام حسین کے پاس آتی، لیکن نہیں. امام حسین نے فرمایا
کہ یہ ہاتھ غیروں کے ہاتھ پر نہیں بک سکتا، یہ ہاتھ تو نبی کے ہاتھ پر دے دیا گیا، اب اسی کے ہاتھ پر جائے گا جو نبی کی شریعت پر چلنے والا ہو، جو نبی کی شریعت کے خلاف کرنے والا ہو اس کے سامنے نہیں بک سکتے گئے۔ اور آج ہر کوئی 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہننے والا ہو، یہ ہمارے پیر صاحب ہے، اس کے ہاتھ پر بک جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا ہو اسے کہتے ہیں یہ بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اب تو معاملہ یہ ہو گیا کہ اب جو گالی بولے وہی اللہ کا ولی، ابھی پرفتن دور، جو گالی بولے وہی اللہ کا ولی۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ پیر کی گالی میں بھی برکت ہوتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ مجھے بتاؤ کیسا ماحول چل لگا ہے کہ اگر ہمارے پیر گالی دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا، شریعت منع کرتے دشنام مت دیں، گالی کسی کو مت دیں، تو پھر گالی دینے والا تیرا رہبر کیسا ہو گیا، تیرا رہنما کیسا ہو گیا؟ آج ہر کسی کے ہاتھ پر بک جاتے گئے۔ آج اے مودا کے مسلمانوں، اپنی ذات پر تم فخر کرو کہ تم نے ایرے گیرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا گے، تم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گے جو اللہ اکبر نبی کے خاندان سے گئے، جو مصطفیٰ کی آل گئے، جو حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ گئے، جو سخی سلطان گئے۔ ہم ایرے گیروں کے ہاتھ پر نہیں بکے گئے، ہم اس کے ہاتھ پر بکے جس کے ہاتھ پر زمانہ بکتا گئے، جس کے آگے زمانہ جھکتا گئے۔ تو ہم تو اپنی قسمت پر نازہ ہیں کہ ہم اس کے ہاتھ پر بکے ہیں جو واقعی میں شریعت کے مطابق ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے والے گے ان کے ہاتھ پر بکیں گے۔ لیکن دیگر لوگوں کے معاملات جیسے آج کل چل رہا ہے، ہر کسی کو اللہ کا ولی، ہر کسی کے ہاتھ پر بک جانا، ہر کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا۔ یاد رکھنا، بیعت کرنے کے لیے اور کسی کو اپنا پیر مارنے کے لیے، پیر بنانے کے لیے، اپنا مرشد بنانے کے لیے 4 شرطیں ہوا کرتے۔ کتنی شرطیں؟ اپنا رہبر بنانے کے لیے، اپنا رہنما بنانے کے لیے، اس کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے، اس کے ہاتھ پر بک جانے کے لیے، اس میں 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ کتنی شرطوں کا؟ زور سے 4 شرطوں کا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اگر کسی کو اپنا رہبر بناؤ، رہنما بناؤ، کسی کو اپنا پیر بناؤ، کسی کے ہاتھ پر بک جانا ہو تو ایسے کے ہاتھ پر بکو جو سنی صحیح العقیدہ ہو، سنی صحیح العقیدہ سلامت ہو۔ عقیدہ وہ ہو جو فاضل بریلوی کا عقیدہ تھا، تاجدار بریلوی کا جو عقیدہ ہے، صحابہ کا جو عقیدہ تھا، تابعین کا جو عقیدہ تھا، اس عقیدے پر جو ہو تو ان کے ہاتھ پر ہاتھ دو، ان کی بیعت کرو، ان کو اپنا رہبر بناؤ، ان کو اپنا رہنما بناؤ، ہر کسی کو نہ بناؤ۔ یہی شرط پائی جاتی ہے ہمارے پیر کے اندر۔ ہم نے جس کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہے یقیناً یہ شرط پائی جاتی ہے جو بد مذہبوں سے اتنی نفرت کرتے کہ ان کے کپڑے کو اپنا کپڑا بھی ٹچ نہیں ہونے دیتے تھے۔ جو ٹچ کپڑا نہ ہونے دے تو برا ان کے پاس کب بیٹھ سکتے ہیں، ان کی محفلوں میں کب جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ہر تقریر کے اندر ایسے بد مذہبوں کا رد کیا گیا، گستاخوں کا رد کیا گیا۔ تو پہلے کسی کو اپنا رہبر اور رہنما بنانا ہو اور کسی کے ہاتھ پر بک جانا ہو تو پہلی شرط کیا ہے؟ سنی صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ اس کا سلامت ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہونی چاہیے؟ اتنا علم رکھتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد سے مسئلہ خود حل کر لے۔ جب کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی حاجت پیش آئے تو پھر بھیک نہ مانگنا پڑے، لوگوں کے پاس جا کے دامن نہ پھیلانا پڑے کہ بھئی کوئی کتاب کا حوالہ بتا، مجھے یہ مسئلہ ڈھونڈ کے بتا۔ وہ ہمارا مرشد نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہاتھ پر ایسے لوگوں کے ہاتھ پر نہ بک جاؤ جو اللہ اکبر علم ہی نہ ہو۔ آج تو حال یہ ایسا ہوتا ہے کہ علم سے لوگ کورے ہوتے ہیں اور بکھرے ہوئے بڑے بڑے بال لگ لیتے، ٹوپی پہن لیتے، جھبے پہن لیتے گئے اور کہتے ہیں ہم غوث پاک بابا کی گدی نشین گئے، اور ایسے لوگوں کے ہاتھ پر لوگ بک جاتے ہیں۔ امام حسین کی زندگی کا درس ہے، ہر کوئی تمہارا رہبر اور رہنما نہیں ہو سکتا، وہی تمہارا رہبر اور رہنما ہوگا جو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، جو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا۔ تو دوسری شرط کیسی ہے؟ علم والا ہونا چاہیے۔ کیسا؟ بے علم کبھی بھی اپنا پیر ہو سکتا، اپنا رہبر ہو سکتا،
اپنا رہنما ہو سکتا نہیں ہو سکتا. پیر جو ہو یا جسے رہبر رہنما امام جسے بناؤ وہ بھی علم والا ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مصلی پر ہر کوئی کھڑا ہونے کی صلاحیت نہ رکھے, کوئی نہیں رکھتا صلاحیت. مصلی پر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جس کے پاس علم ہو. یہ مصلی نبی ہے, مصلی رسول ہے, یہاں پر بے علم کھڑا نہیں ہو سکتا. جو نبی کی حدیث کو پڑھتا ہو, قرآن پڑھ کے سمجھتا ہو, وہی نبی کے مصلی پر کھڑا ہو سکتا ہے. اور اسی کے پیچھے نماز بھی پڑھو, اسی کو اپنا امام بھی بناؤ جو علم بھی رکھتا ہو اور عقیدہ بھی صحیح ہو. بے عقیدہ کے پیچھے ہو, جس کے پاس علم نہ ہو, اس کے پیچھے نماز بھی ہوتی تو جسے اپنا رہبر اور رہنما بنانا ہو. تو امام حسین کی زندگی کا درس ہے کہ اللہ اکبر وہ کیسا ہونا چاہیے, علم والا ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے؟ تیسری شرط, کتنی شرطیں ہو گئی؟ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے فاسق معلن نہیں ہونا چاہیے. فاسق نہیں ہونا چاہیے, کھلے عام گناہ کرنے والا, فاسق معلن کہتے ہیں اسے, کھلے عام گناہ کرنے والا. وہ کبھی بھی اپنا رہبر اور رہنما ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا. جو عورتوں کے ساتھ اور جو معاملات شریعت کے خلاف کریں وہ کبھی بھی اپنا رہبر اور رہنما ہو سکتا. ایسے کو اپنا مرشد بناؤ, ایسے کو اپنا پیر بناؤ جو فاسق معلن نہ ہو. آج تو ایسے ہوتے ہیں لوگ انہی کو پیر مان لیتے جن کی داڑھی بھی نہیں ہوتی. داڑھی بھی ہو تو مشت سے کم ہوتی ہے اور پیر صاحب ہیں. اور پیر, لفظ پیر تو ان کے نام کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہوتا ہے کہ کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتا. ان کا نام لینے کے لیے پہلے پیر بولنا پڑے گا, پھر ان کا نام آئے گا. ایسے اب ایسا پیر کا مسئلہ ہو گیا. لفظ پیر اور پیر کا مقام ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا, وہ انہی کے نصیب میں ہوتا ہے جس پر اللہ کا فضل شامل ہو جاتا ہے, جس پر حضور کی نظر رحمت ہوتی ہے, وہی پیر بنتا ہے. اور ہمارا پیر تو کیسا ہے؟ عابد علی سرکار فرماتے ہیں پیر کامل ہے ہمارا, پیر کامل ہے ہمارا. کیسے؟ فنوں کا مارا, ارے جس میں دل میں اتارا را پیر ہے. تو پیر جو ہو ایسا ہو جو فاسق معلن نہ ہو, گناہ کرنے والا نہ ہو, کھلے عام گناہ کرنے والا. ہمارے ارشاد علی سرکار کی زندگی کو دیکھیں, ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں گزارا گیا. جنہوں نے پوری زندگی, ایک مسئلہ تھا فوٹو نہیں کھنچوانا چاہیے. ہمارے پیر کا مقام اور رتبہ دیکھیں, آپ پوری زندگی گزر گئی, آپ نے کبھی بھی فوٹو نہیں کھنچوایا, کبھی نہیں کھنچوایا. کیوں؟ متقیون پرہیزگار گناہ کرنے والے نہیں تھے, وہ نیکیاں کرنے والے, نیکیوں کی دعوت دینے والے تھے. کبھی آپ نے تصویر کھنچوائی؟ پیر ہو ایسا, گناہ کرنے والا نہ ہو, کھلے عام گناہ کرنے والا. اور آج تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پیر بنتے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں معاذ اللہ. عورتوں کے ساتھ بے پردہ عورتیں بھی ان کے سامنے حاضر ہوتی ہیں, عورتوں کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں. وہ کبھی ہمارا پیر ہو سکتا, ہمارا رہبر اور رہنما ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے کبھی. تو یاد رکھنا, کسی کو اپنا رہبر اور رہنما بنانے کے لیے اس میں تیسری شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ گناہ کرنے والا نہ ہو. اور چوتھی شرط یہ ہونی چاہیے کہ اس کا نسب متصل ہو حضور کے نسب سے, یعنی اس کا نسب حضور تک ملتا ہو. اس کا نسب کیا ہے؟ حضور تک ملتا, حضور سے ملتا ہو, وہی پیر ہے ہمارا. سمجھ آ رہی؟ بیچ میں رکاوٹ نہ آتی ہو, بیچ میں رکاوٹ نہ آتی ہو. اس کا سلسلہ باعتبار خلافت بھی کیوں نہ ہو, لیکن اس کا سلسلہ حضور تک جانا چاہیے, وہ ہمارا پیر ہونا چاہیے. چوتھی شرط ہے کہ کسی کو اپنا رہبر رہنما مرشد بنانے کے لیے یہ چار شرطیں اس میں پائے جانا کیا ہے؟ ضروری ہے, فرض ہے کہ بل ضروری ہے کہ یہ چار شرطیں اس میں پائی جائے. وہ یا بڑا رہبر اور رہنما ہو. دیکھیے امام حسین نے یزید کے ہاں پر بیعت نہیں کی, کیوں؟ اس لیے کہ فاسق و فاجر تھا, کھلے عام گناہ کرنے والا تھا, شراب پینے والا, عورتوں کو حلال کرنے والا, اور ماں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کا حکم دینے والا, مکہ مدینہ پر حملے کرنے والا تھا, ظالم و جابر تھا, حضور کی سنتوں کے خلاف کرنے والا تھا. امام حسین نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے بتایا کہ تمہارا پیر اصل میں فقیہ ہے جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے.
جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتا گیا. اور الحمدللہ یہی معاملہ بریلی والوں کا ہے. بریلی والے کبھی کسی کو مرید بنانے کے لیے اس کے غلام نہیں بن جاتے. کبھی نہیں کہتے تو میرا مرید بن جا، میرا مرید بن جا. الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کے شہزادے جب نظام پور میں آئے تھے، قسم واللہ سامنے موجود تھا میں، آپ نے کرسی پر بیٹھتے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تو لوگوں میں پیری مریدی کے لیے کہیں نہیں جاتا، میرا کام یہی ہوتا ہے، اصل میں تمہارا پیر تمہاری شریعت ہے، جو شریعت کے مطابق زندگی گزارے وہی تمہارا پیر ہے. یاد رکھنا. تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا درس ہے کہ اللہ اکبر ہمیشہ ایسے کہ ہاں پر بک جاؤ جو حضور کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہو. ہر کسی کے ہاں پر نبی کو، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام مانا. امام حسین نے کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی رسول تھے، حضور کی سنتوں پر چلنے والے تھے، حضور کے مشن کو آگے بڑھانے والے تھے. کبھی آپ ایک روایت یا ایک بات ایسی ثابت نہیں کر سکتے کہ امام حسین نے کبھی یہ کہا ہو کہ میں امیر معاویہ کو نہیں مانتا. کبھی نہیں کہا. بلکہ امام حسن نے تو 6 ماہ کے بعد خلافت کی امیر معاویہ کو دی تھی. تو امام حسین نے بھی خلافت مانی تھی کہ نہیں مانی تھی؟ خلافت مانی تھی کہ نہیں مانی تھی؟ اس لیے مانی تھی کہ وہ اس کے اہل تھے. اور یزید کی، حالانکہ یزید امیر معاویہ کا بیٹا تھا، نسبت کے اعتبار سے مان لیتے کہ چل صحابی رسول کا بیٹا ہے مان لو. نہیں، یہ نہیں دیکھا کہ صحابی کا بیٹا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ شریعت کے مطابق نہیں گئے تو یہ ہمارا رہبر اور رہنما ہو سکتا نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ امام حسین کی زندگی کا درس ہے. اللہ اکبر. جو میں نے آپ کے بارگاہ میں عرض کیا، دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب یہ پتہ چل گیا، امام حسین کو علم ہو گیا کہ یزید میرا دشمن ہو جائے گا، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم مدینہ میں نہیں رہیں گے. اب مدینہ سے آخری منزل کی طرف، مکہ کی طرف سفر کریں گے. اور آخری منزل تو آگے گئے، لیکن پہلے ارادہ فرمایا کہ اب مدینہ سے میں مکہ جاؤں گا. کہاں کا ارادہ کیا؟ مکہ جاؤں گا. اور کیوں میرے امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا؟ جانتے ہیں مدینہ کیا ہے؟ مدینے کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. مدینے کی مٹی بھی شفا دیتی ہے. اور جو جس کا بچپنا اور جوانی مدینے کی گلیوں میں گزرے کو ذرا وہ شہر کیوں چھوڑے گا؟ اور مدینہ وہ شہر ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یقبض النبی الا فی احب الامکنۃ الیہ. کہا کہ نبی کو جو شہر پسند ہوتا ہے وہ اسی شہر میں انتقال کرتا ہے. نبی کو جو شہر پسند ہو اسی جگہ نبی کا انتقال ہوتا ہے. اور ہمارے نبی کا روزہ کہاں ہے؟ مکہ میں کہ مدینہ میں؟ تو کتنا پیارا ہوگا میرے آقا کو مدینہ. اور جب میرے آقا کو اتنا پیارا ہوگا تو سوچے حسین کو کتنا پیارا ہوگا، امام علی مقام کو مدینہ کتنا پیارا ہوگا. لیکن امام علی مقام کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. اللہ اکبر. کیوں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اگر میں نے مدینہ نہیں چھوڑا تو یزید مدینہ پر حملے کروائے گا. ذرا دیکھیں امام حسین کی نظر میں مدینہ کی شان کیا گئے. اگر امام حسین چاہتے تو مدینہ ہی میں رہتے، کوئی آپ کو نکالنے والا نہیں تھا. لیکن امام حسین نے مدینہ چھوڑا. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر خون بہے. جو مدینہ پاک ہے، جس مدینے کی مٹی سے نبی کا بدن لگا گئے، اس پر خون ریزی ہو، وہاں پر اللہ اکبر خون ریزی اور قتل و غارت گیری ہو. امام حسین نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے مدینہ چھوڑا. اور یہی حال تھا حضرت عثمان غنی کا کہ آپ پر تلواریں چل رہی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی نے تلوار کو نہیں اٹھایا تھا. کیوں؟ صحابہ نے کہا بھی تھا آپ ہمیں حکم دیں ان لوگوں کو مار دیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا تھا نہیں، یہ نبی کا مدینہ ہے اور نبی کے مدینے میں قتل و غارت گیری نہیں ہوتی ہے. نبی کے مدینے میں ہمیشہ اللہ کی رحمت اترا کرتی ہے. کہا یہ مدینہ گئے مدینہ. اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ مدینہ میں قتل و غارت گیری، وہ میرے خون کا پیاسا گئے اور مدینہ پر حملے کروائے. یہ نہیں چاہا امام حسین نے کہ یزید مدینہ پر حملے کرے، اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ چھوڑا. اور اللہ اکبر. رات کے وقت
امام حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ حضور کے روضے پر حاضر ہوئے۔ سوچے اتنا پیارا مدینہ کہ جن کے گود میں اور جن کے داڑھی میں انگلیاں داخل کرتے کرتے جن کے زندگی وہاں گزری کو، جن کے روضے کو دیکھ کر سکون میسر جن کو آتا تھا، وہ نواسا حضور کے روضے پر حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے نانا جان، آپ کا مدینہ مجھے اتنا پیارا ہے کہ میں کبھی مدینہ چھوڑ سکتا نہیں، میں مدینہ ہی میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن مجبور کیا گیا۔ یا رسول اللہ، آنکھیں اشک بار گئے، گنبد کی طرف نظر گئے، اہل بیت کی آنکھیں بھی اشک بار گئے، اہل بیت بھی رو رگے گئے، اور امام حسین نے مدینہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ نواسا آپ کا دامن چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں خون ریزی ہو اور یہاں ظلم و ستم ہو اور یہاں کی فضا خراب ہو جائے، اور ہمیں مجبور کیا گیا۔ یا رسول اللہ، ہمیں اجازت دیجئے کہ میں مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہا ہوں، مدینہ چھوڑ کے مکہ جا رہا ہوں۔ اور امام حسین نے آخری سلام کیا، اور وہ سلام بھی آخری سلام ہے کہ الوداع کہا روضہ مبارکہ کو، یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان، اب میں یہ جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مکہ کی طرف، اور وہاں سے آخری منزل کی طرف میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے مدینہ آپ نے چھوڑا۔ ذرا سوچے، امام حسین کو جب اتنا درد ہوا تو سوچے روزے میں آرام فرما حضور کو کتنا درد ہوا ہوگا، جنہوں نے گود میں بٹھا کر کھلایا پلایا اور جنہوں نے پیار محبت سے بوسے لیے گئے۔ بتاؤ امام حسین جب مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہوں گے تو امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر کیا بیتی ہوگی، میرے آقا علیہ السلام کو کیا صدمہ پہنچا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آخری سلام اور الوداع کہتے ہوئے اہل بیت کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوتے گئے، اور آپ سفر کرتے کرتے آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ معظمہ تشریف لے جاتے گئے۔ اب مکہ میں امام حسین تشریف لے جاتے گئے، پھر دیکھیں مکہ میں کیا ہوتا ہے، اور پھر مکہ سے آگے کربلا کا کس طریقے سے سفر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں دھیرے دھیرے آئندہ کی گفتگو میں آہستہ آہستہ اور انشاءاللہ تعالیٰ موضوع بنا کے آپ کی بارگاہ میں رکھا جائے گا۔ جتنا میں نے کہا اور بولا آپ نے سنا، سننے بولنے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور حق باتیں سن کر حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اقرأوا الفاتحہ۔